بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ماڈرن سینٹر آف ایکسیلنس ان اسلامک اسٹڈیز کے طلباء و طالبات اور یوٹیوب کے کو دیکھنے والے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الرعد کی آیت نمبر 8 سے لے کر 18 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہم شروع کرتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، اللہ یعلم جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، ما کا معنی ہوتا ہے جو، تحمل اٹھاتی ہے، کل انثی ہر مؤنث، ہر مادہ جو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے اسے اللہ جانتا ہے۔ یعنی کسی مؤنث کے پیٹ میں کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یہاں ایک نقطہ دیکھیے کہ عربی میں فعل پہلے ہوتا ہے اور فاعل بعد میں ہوتا ہے۔ جیسے ضرب زید، زید نے مارا۔ اب اگر فاعل پہلے اور فعل بعد میں ہو تو حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی اگر یہی ضرب زید یوں ہو، زید ضرب، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زید ہی نے مارا، کوئی اور مارنے والا نہیں، زید ہی نے مارا۔ تو قاعدے کی روح سے یوں ہونا چاہیے تھا، اللہ یعلم، عام گرامر، یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے۔ یہاں یعلم فعل ہے، اللہ لفظ اللہ اس کا فاعل ہے۔ یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے، لیکن فاعل کو فعل پر مقدم کیا گیا، اور یہ عربی میں عام طور پہ ہوتا ہے۔ تو اب اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ما تحمل کل انثی، جو کچھ ہر مؤنث اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، کہ اس کے پیٹ میں بیٹا ہے کہ بیٹی، اللہ کے علم میں ہے، اللہ ہی کے علم میں ہے۔ دو ہیں کہ ایک ہے، وہ صحت مند ہے کہ یعنی کامل اعضاء والا ہے یا ناقص الاعضاء ہے، وہ کالا ہے کہ گورا ہے، جو کچھ کسی کے رحم میں ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، وما تغیض الارحام، اور جو کچھ جو رحم جو ہے وہ کم ہوتا ہے، وما تزداد یا جو زیادہ بڑھتا ہے، یعنی رحم کا بڑھنا یا کم ہونا، یا رحم کے اندر جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ کیا مطلب کہ بیبی 6 ماہ کے بعد پیدا ہوگا یا 7 ماہ کے بعد، 8 ماہ کے بعد، اوسطاً تو عام طور 9 ماہ ہوتے ہیں، لیکن کبھی بچہ پہلے پیدا ہو جاتا ہے، کبھی بیبی پوری مدت کے بعد بھی پیدا نہیں ہوتا، 10 ماہ لگ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی اللہ کے علم میں ہیں۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو کچھ رحم میں کمی بیشی ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور ہر چیز، وَكُلُّ شَيْءٍ ہر چیز، عِندَهُ اس کے پاس، اس کے ہاں، بمقدار ایک اندازے سے ہے۔ ہر چیز کے بارے میں اللہ کو علم ہے۔ اور یہاں رحم کا بڑھنا یا سکڑنا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جب نطفہ جو ہے یا بالکل ابتدائی دنوں میں وہ رحم میں ٹھہرتا ہے تو اس وقت وہ رحم سکڑا ہوتا ہے، پھر جو ہی بیبی
یا جو مذکر یا مؤنث پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی بیٹا یا بیٹی، وہ بڑھتا ہے تو رحم بھی بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بھی کس کے علم میں ہے؟ اللہ کے علم میں ہے. یا ایک نطفے کے رحم میں چلے جانے کے بعد ایک بیبی کے پرورش تک، یعنی ایک بڑا ہونے تک وہ جن مراحل سے گزرتا ہے، وہ سارے مراحل کس کے علم میں ہیں؟ اللہ کے علم میں ہے. تو اس آیت سے یہ سارے مفاہیم جو ہے وہ مستفاد ہوتے ہیں. اب پھر دیکھیے اس آیت کا ترجمہ، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ہر مؤنث اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے. وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو کچھ رحم میں کمی بیشی ہوتی ہے وہ یہ سب اللہ کے علم میں ہے. وکل شیء عندہ بمقدار، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے سے ہے. یعنی اس کی کوئی انسان پیدا ہوگا، کتنی عمر ہوگی، کتنا رزق ہوگا اس کی آگے اولاد کتنی ہوگی، یہ سب کچھ ہر چیز کے بارے میں اللہ کو علم ہے. ایک بیبی پیدا ہوگا، دو اکٹھے ہوں گے، دونوں جو ہے وہ بیٹے ہوں گے یا دونوں بیٹیاں ہوں گی، وہ کتنا جئیں گے، وہ سالم الاعضاء ہوں گے یا ناقص الاعضاء ہوں گے، وہ ذہین ہوں گے یا کن ذہن ہوں گے، وہ ہر طرح، البتہ انسان سے متعلق ہر چیز جو اس سے متعلق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. کسی اور کے علم میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. کوئی آدمی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ کتنا جیے گا، یہ کب پیدا ہوگا، اس کی پیدائش کا ایگزیکٹ وقت کیا ہوگا، وہ جب پیدا ہوگا تو سیاہ ہوگا کہ سفید ہوگا، وہ صحت مند ہوگا کہ بیمار ہوگا، یہ سب اللہ کے علم میں. تو اس صورت میں اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنے وجود کے متعلق جو ہے وہ مخلوق کو آگاہ کر رہے ہیں. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ وہ ہے جو جانتا ہے ما تحمل کل انثی، جو کچھ ہر مؤنث اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے. وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو کچھ رحم میں کمی بیشی ہوتی ہے. وکل شیء عندہ بمقدار، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے سے ہے. عالم الغیب والشہادہ، عالم وہ جاننے والا ہے، الغیب غیب کی باتوں کا، پوشیدہ باتوں کا، والشہادہ اور ظاہر چیزوں کا. اللہ غائب کی چیزوں کو بھی جاننے والا ہے اور ظاہر کی چیزوں کو بھی جاننے والا ہے. یعنی اس کے نزدیک ظاہر اور غیب کا کوئی فرق نہیں ہے. وہ غیب کی چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی ایسے جانتے ہیں جیسے ظاہر کی چیزوں کو، یعنی اس کے ہاں کوئی فرق نہیں. عالم الغیب، وہ غیب کی چیزوں کو بھی جاننے والا ہے، وہ شہادہ اور ظاہر کی چیزوں کو بھی. یہ اس مفہوم کی قرآن مجید میں متعدد آیتیں کہ اللہ جو کچھ تمہارے دلوں میں خیال تک آتے ہیں، جو ابھی آپ نے اظہار نہیں کیا سورہ بقرہ میں، اللہ ان سے بھی واقف ہے. الکبیر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں. المتعال، بلند مرتبے والے ہیں. عالم الغیب، جو ظاہر ہے، جو غیب اور پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے، وہ ظاہر ہے، وہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے اور بلند مرتبے والا ہے. عالم الغیبی والشہادہ، اللہ کی علم کی وسعت اتنی ہے کہ وہ غیب کو بھی خوب جانتا ہے. اور اب دیکھیے کہ جو پچھلی آیت میں گزرا کہ اپنے ماؤں کے پیٹوں میں، تو ظاہر ہے کہ یہ غیب کی چیزیں ہیں کہ ماں کے پیٹ میں نطفہ گیا اور اس پر کیا کچھ تغیرات واقع ہوتے ہیں، اس سے شکل و صورت کیسے بنتی ہے. پیٹ میں ایک بچہ ہے یا زیادہ بچے ہیں، تندرست ہے یا اندھا ہو، لنگڑا، اپاہج ہوگا، لمبے قد کا ہوگا یا پست قد کا ہوگا. تو یہ غیب کی چیزیں ہیں. تو جو غیب کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، ظاہر کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ کبیر اور متعال ہی ہے.
وہ سب سے بڑا ہے اور سب سے بلند ہے، بلند مرتبے والا ہے، عالی شان ہے۔ اس کا ایک اور مفہوم بھی ہو سکتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہ زمانہ حال سے بھی واقف ہے، وہ زمانہ ماضی سے بھی واقف ہے، وہ مستقبل سے بھی واقف ہے۔ نہ اس کے علم سے زمانہ ماضی چھپا ہوا ہے اور نہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور حال کیا ہے؟ شہادت ہے، یعنی ظاہر چیز، اور ماضی یا مستقبل کیا ہے؟ غیب۔ تو اللہ غیب کو بھی جاننے والا ہے، پوشیدہ چیزوں کو بھی جاننے والا ہے، وہ شہادہ اور ظاہر چیزوں کا بھی جاننے والا ہے۔ الکبیر سب سے بڑا، الکبیر سب سے بڑا، المتعال بلند مرتبے والا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، سواء برابر ہے، ایک جیسا ہے، منکم تم میں سے، من اسر القول، من جو اسر چھپا کر کرے، القول بات، تم میں سے، سواء کا ترجمہ ہم آخر میں کریں گے، منکم من اسر القول، منکم تم میں سے، من جو اسر القول بات کو کیا کرے؟ چھپا کر کرے، اسر یسر چھپانا، جیسے ہم کہتے ہیں نا سری نمازیں اور جہری نمازیں۔ سری نمازیں وہ ہوتی ہیں جن کی تلاوت ہم اپنے دل میں کرتے ہیں، اور جہری نمازیں کون سی ہوتی ہیں؟ جن کی ہم بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں، فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ان کو ہم جہری نماز کہتے ہیں، اور ظہر اور عصر کو سری کہتے ہیں، کیونکہ ان کی تلاوت دل میں کی جاتی ہے۔ تو من اسر القول، جو بات کو چھپائے، یعنی چپکے سے کوئی بات کہے، ومن جہر بھی، اور جو، منکم کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہوا، منکم من جہر بھی، اور بھی سے مراد قول، یہ بھی ضمیر کس کی؟ جو اونچی آواز سے، بلند آواز سے کوئی بات کہے، یعنی کوئی آدمی آہستہ سے، چپکے سے کوئی بات کرے، ومن جہر بھی، اور جو کوئی اونچی آواز سے کوئی بات کرے، پکار کر کوئی بات کرے۔ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر ہیں، یعنی چپکے سے کوئی بات کرے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، ومن جہر بھی، اور جو تم میں سے کیا کرے؟ بلند آواز سے بات کرے، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ظاہری بات کو تو سن سکتے ہیں، لیکن جو بات دل میں ہو یا چھپ چھپا کے بات کی جائے اس سے ہم واقف نہیں ہو سکتے۔ لیکن اللہ کے نزدیک ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، یہ دونوں اللہ کے علم کے اعتبار سے برابر ہیں، یعنی اللہ چھپی ہوئی بات کو بھی، پوشیدہ کہی ہوئی بات سے بھی واقف ہے، اور پکار کر کہی گئی بات سے بھی واقف ہے۔ ومن ہوا مستخفٍ باللیل، ومن ہوا، اور تم میں سے، اس کا منکم کا تعلق، منکم من ہوا، کہ جو کوئی تم میں سے کیا کرے؟ مستخفٍ باللیل، رات کو چھپنے والا ہو، رات کی تاریکی میں مستخفٍ چھپنے والا ہو، اخفا سے ہے، خفی، اخفا، خفی، چھپنا، مخفی ہونا، جو کوئی رات کی تاریکی میں چھپنے والا ہو۔ وسارب بالنہار، سارب کہتے ہیں گلیوں میں پھرنے والا، راہ میں چلنے والا، سروب اس کا مصدر ہے، سارب کی جمع سرب آتی ہے، جیسے راکب کی جمع رکب آتی ہے۔ تو سارب چلنے والا، بالنہار دن کو، کوئی رات میں چھپنے والا ہو، رات کی تاریکی میں چھپنے والا ہو، یا دن کی روشنی میں چلنے پھرنے والا ہو، سواؤن، اب دیکھیے برابر ہے، یعنی اللہ کے علم کے اعتبار سے سب برابر ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم جو ظاہر دن میں ہوتا ہے اس سے تو واقف ہوتے ہیں اور رات کی چیزوں سے ہم واقف نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے، تو یہاں اس مثال میں بھی دیکھیے جو پیچھے اللہ نے فرمایا نا عالم الغیب والشہادہ، تو یہاں بھی دونوں چیزوں کا ذکر آ گیا۔ من اسر القول پوشیدہ چیز ہے کہ جو چھپ کر کوئی بات کہے، جو چپکے سے کوئی بات کہے، ومن جہر بھی، اور جو کیا کرے؟ اونچی آواز سے پکار کر کہے، تو اس کا تعلق شہادت سے ہے، ظاہر چیزوں سے ہے۔ ومن هو مستخفٍ باللیل،
اور جو رات کو چھپنے والا ہو، اس کا تعلق غیب سے ہے، وسارب بالنہار، اور دن کو چلنے والا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ ظاہر چیزوں سے ہے۔ تو اللہ نے پچھلی آیت میں جو بتایا کہ اللہ غیب کو بھی جاننے والا ہے، وشہادہ ظاہر چیزوں کو بھی جاننے والا ہے، تو آیت نمبر 10 میں مثال سے بھی واضح کر دیا کہ اللہ کے علم کے اعتبار سے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی چیز غیب ہے یا کوئی ظاہر ہے۔ سواؤن منکم، سواؤن برابر ہے، منکم من اسر القول، کہ تم میں سے کوئی چھپکے سے کوئی بات کہے، ومن جہر بہ، یا تم میں سے کوئی پکار کر کہے، ومن ہوا مستخف باللیل، اور کوئی رات کو چھپنے والا ہو، رات کی تاریکی میں چھپنے والا ہو، وسارب بالنہار، اور یا دن کی روشنی میں چلنے پھرنے والا ہو، اس کے علم کے اعتبار سے سب برابر ہے، اس کو سب پتہ ہے، وہ غیب کو بھی جاننے والا ہے، شہادت یعنی ظاہری چیز کو بھی جاننے والا ہے۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ لہ معقبات، لہو اسی کے لیے، اس کے لیے، کس کے لیے؟ اس کا مرجع یہ پیچھے جو آیت گزری ہے کہ من اسر القول ومن جہر بہ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے، یعنی جو چھپکے سے بات کرتا ہے یا بلند آواز سے، یا رات کو چلنے والا ہے یا دن کو چلنے والا ہے یا رات کو چھپنے والا ہے، یا کوئی بھی انسان، ہر انسان، اس کے لیے معقبات، پہرے دار ہے۔ معقبات، معقبت ان کی جمع، چوکی دار، یک کے بعد دیگرے آنے والے، اس سے مراد ہے دن اور رات میں باری باری آنے والے فرشتے، تو اس کے لیے باری باری آنے والے محافظ فرشتے ہیں۔ من بین یدیہ ومن خلفہ، من بین یدیہ اس کے سامنے سے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے سے، یحفظونہ وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، یعنی انسان کی حفاظت پر فرشتے مقرر ہیں، صبح شام آنے والے، یعنی رات کے فرشتے اور ہیں دن کے فرشتے، معقبات اس باری باری آنے والے محافظ فرشتے۔ من بین یدیہ اس کے آگے سے بھی حفاظت کرتے ہیں، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے بھی حفاظت کرتے ہیں، یحفظونہ اور وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، کس سے؟ من امر اللہ اللہ کے حکم سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تب تک حفاظت کرتے ہیں جب تک کہ اس کی موت کا وقت نہیں آ جاتا کسی انسان کا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خوفناک حادثہ ہوتا ہے اور انسان اس میں سے بالکل محفوظ ہو جاتا ہے اور بچ جاتا ہے، یا گاڑی پر جا رہا ہے موٹر وے پر بہت سپیڈ سے اور گاڑی کلٹی کھا جاتی ہے، 3 لوگ مر گئے، 1 بچ گیا، یا سارے بچ گئے۔ تو یہ جو بچنا اتنے خوفناک حادثے سے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے، مطلب اتنے بڑے حادثے سے بھی اس طرح معجزانہ طور پر بچ جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی حفاظت کرنے والا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں انسان کسی بلڈنگ سے گرتا ہے، بچ جاتا ہے، اور جب وقت آیا ہوتا ہے تو ایک چھوٹی سی چوٹ سے بھی، کیونکہ اس کا وقت پورا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، وہ اس کی آگے سے بھی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی پیچھے سے بھی حفاظت کرتے ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس کے لیے باری باری آنے والے محافظ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ان اللہ بے شک اللہ لا یغیر نہیں بدلتا، نہیں تبدیل کرتا، ما بقوم کسی قوم کے ساتھ جو نعمت، کسی قوم کی نعمت کو نہیں بدلتا، حتی یہاں تک کہ یغیروا وہ بدلتے ہیں، یعنی جب تک کہ وہ نہ بدلے، ما بانفسہم اپنے حالات،
اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جو ہے جب تک اللہ کی جو اس پر نعمتیں ہوتی ہیں نا، اللہ ان نعمتوں کو دیتا رہتا ہے، لیکن انسان اپنے اعمال سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور اس نافرمانی کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ تو اللہ ان نعمتوں کو نہیں چھینتا، انسان خود اپنی نعمتوں، اللہ کی نعمتوں کو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ رد کر دیتا ہے، کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے اوامر کی پابندی نہیں کرتا، نواہی کو نہیں مانتا، اور اللہ کی جب نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر اپنی نعمتوں کو انسان سے چھین لیتے ہیں۔ یہی مفہوم جو ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 53 میں بھی ہے، ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم۔ ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کسی قوم پر جو نعمتیں دی ہیں ان کو وہ تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کو تبدیل کرے۔ حتی یغیروا ما بانفسهم، یہاں تک کہ وہ اپنے اعمال بد سے وہ چیزوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی اسی کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی قوم پر اپنی نعمتیں دی ہوتی ہیں ان نعمتوں کو نہیں چھینتا، ہاں کہ وہ قوم جو ہوتی ہے وہ اپنی حالت بدل لیتی ہے جس کی وجہ سے ان کی نعمتیں، وہ کیا کہ وہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والی ہو جاتی ہے، اللہ سے ڈرتی نہیں ہے، گناہوں پر نڈر ہو جاتے ہیں، اللہ کے اوامر اور اللہ کے نواہی کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اپنی عاقبت کا دھیان ان کے ہاں نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس نعمتوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کی نعمت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدل لے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، وَإِذَا اور جب اراد اللہ ارادہ کر لے اللہ بقوم کسی قوم کے ساتھ سوءً برائی کا یعنی عذاب کا، مصیبت ڈالنے کا، جب اللہ تعالیٰ یعنی اللہ جب دیکھتے ہیں کسی قوم کو کہ وہ اللہ کے اوامر اور اللہ کی نواہی کو پس پشت ڈال چکی ہے، وہ اپنی آخرت کو بالکل بھول چکی ہے، اور بحیثیت قوم مجموعی طور پر وہ اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوب چکے ہیں، تو پھر اللہ جو ہے اس قوم کے ساتھ کیا کرتا ہے، اس کے مصیبت کا فیصلہ کرتا ہے یا اس کے اوپر عذاب ڈالنے کا فیصلہ کرتا ہے، تو فلا مرد لہ، پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہوتا، اس عذاب کو کوئی پھیرنے والا نہیں ہوتا۔ تو وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے بقوم کسی قوم کے ساتھ سوءً مصیبت ڈالنے کا، کسی قوم کو مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے، فلا مرد لہ، تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وما لہم من دونہ من وال، وما لہم نہیں ہے ان کے لیے من دونہ اس کے سوا، من وال کوئی مددگار، والی کوئی کارساز، کوئی کام بنانے والا، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ اس آیت کا پھر ترجمہ دیکھیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اسی کے لیے ہیں پے در پہ آنے والے محافظ، باری باری آنے والے محافظ فرشتے، من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ کسی قوم کی نعمت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدل لے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ کسی قوم کو مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا،
وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اللہ کی قدرت کیا ہے؟ اللہ وہ ہے، ہوا وہ الذی جو یریکم تمہیں دکھاتا ہے، تمہیں دکھاتا ہے، البرق، البرق بجلی کی چمک۔ یہ جب بادل چلتے ہیں تو ایک بجلی کی چمک پیدا ہوتی ہے، وہ تمہیں دکھاتا ہے، خوفاً خوف دلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، وہ طمع اور امید دلانے کے لیے، یعنی یاس و امید، خوف اور امید دلانے کے لیے تمہیں وہ چمک دکھاتا ہے۔ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وَيُنْشِئُ اور پیدا کرتا ہے، چلاتا ہے، السحاب بادل، الثقال بھاری، یعنی پانی سے بھرے ہوئے، بارش والے بادل وہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب یہ خوف اور طمع، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی مسافر ہو اور راہ گیر ہو اور وہ سفر کر رہا ہو اور یوں بجلی چمکے وہ ڈر جاتا ہے، اسے خوف آتا ہے کہ کہیں میرے اوپر ہی نہ گر پڑے، یا میں اپنی منزل مقصود تک کیسے پہنچوں گا، وہ ڈر جاتا ہے، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتا ہے۔ لیکن امید کس کے لیے ہے؟ جو گھر میں بیٹھا ہوا کسان ہے، وہ جب اس چمک کو دیکھتا ہے تو اسے امید ہوتی ہے کہ بارش ہوگی تو میری کھیتی سیراب ہوگی، اور جب کھیتی سیراب ہوگی تو وہاں سے پیداوار اچھی ہوگی، تو وہ اس امید میں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ اور یہ جو بارش برسانے والے بھاری بھاری بادل ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرتا ہے، اللہ ان کو پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہوا جو ہے ایک تنکا بھی اٹھاتی نہیں ہے، تھوڑی سی وزنی چیز ہوتی ہے وہ نیچے آ گرتی ہے، لیکن یہی ہوا دیکھیں کتنے بڑے، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بادل کتنے بھاری ہوتے ہیں، کہ کسی خطے میں دیکھیں جب بارش ہوتی ہے تو کتنا پانی وہاں آتا ہے، تو دیکھیے وہ کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ ان بادلوں نے وہ پانی اٹھایا ہوا ہے، اور ان بادلوں کو کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ ہوا نے اٹھایا ہوا ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہی ہے۔ تو وہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کے امر سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں، اپنے کیا فرماتے ہیں اللہ؟ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، هو الذی، اللہ وہ ہے جس نے یریکم البرق، تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، یریکم وہ تمہیں دکھاتا ہے، البرق بجلی کی چمک جو بادلوں سے آسمان میں نکلتی ہے، خوفا وطمعا ڈرانے کے لیے، وطمعا اور کبھی امید دلانے کے لیے، وَيُنْشِئُ اور پیدا کرتا ہے، السحاب الثقال، السحاب بادل، الثقال بھاری، یعنی وہ بادل جو بارش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، وَيُسَبِّحُ اور تسبیح بیان کرتی ہے، الرعد کڑک، بحمدہ اس کی حمد بیان کرتے ہو، اس کی تعریف کرتے ہو۔ یہ جو جب بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک چمک پیدا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک دھماکہ سا ہوتا ہے، ایک کڑک پیدا ہوتی ہے۔ چمک ہم تک پہلے پہنچتی ہے اور دھماکہ اس کے بعد ہمیں سنائی دیتا ہے، وہ کڑک ہمیں بعد میں سنائی دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روشنی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ سفر کرتی ہے، تو اس لیے ہمیں وہ پہلے وہ دکھائی دیتی ہے۔ تو بجلی کی چمک اور رعد، کڑک، گرج، یہ گرج چمک جو ہے یہ بھی اللہ کے حکم کے تحت ہے۔ وَيُسَبِّحُ وہ تسبیح بیان کرتی ہے، الرعد رعد، اسی لفظ کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورت رعد ہے، گرج چمک، کڑک، بحمدہ اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تو بادلوں کی گرج چمک اس کی حمد و ثنا کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی۔ والملائکہ اور فرشتے بھی اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، من خیفتہ اس سے ڈرتے ہوئے۔ تو بجلی کی گرج چمک جو ہے، بادلوں کی گرج چمک، اور فرشتے من خیفتہ اس کے خوف سے اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے، اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ وَيُرْسِلُ اور وہ بھیجتا ہے، الصَّوَاعِقَ کڑک،
گرجنے والی بجلیاں یہ جو زمین پر آتی ہیں، صاعقہ کی جمع کڑک، تو یہ جو زمین پر بجلی گرتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ صاعقہ، اس کی جمع صواعق۔ وہ بجلی کی گرجنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پس وہ پہنچتی ہیں، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، تو وہ جن پر چاہتا ہے ان کو پہنچاتا ہے۔ یعنی اللہ کا ارادہ ان بجلی کی چمک سے، اس بجلی کے پڑنے سے، بجلی کے گرنے سے جس تک وہ پہنچانا چاہتا ہے وہ اس کو پہنچاتا ہے، اس تک گراتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر انہیں جس پر چاہتا ہے گراتا ہے۔ ان بجلی گرجنے والی جو بجلیاں ہیں وہ ان کو جس پر چاہتا ہے گراتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، وَهُمْ، اور وہ يُجَادِلُونَ جھگڑا کر رہے ہیں فی اللہ، اللہ کے بارے میں۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، وَهُوَ، اور وہ شدید سخت، المحال گرفت کرنے والا، پکڑنے والا، سخت گرفت کرنے والا۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اللہ گرفت کرنے میں سخت ہے، اللہ سخت گرفت کرنے والا ہے۔ پھر اس آیت کا ترجمہ دیکھیں، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور بادلوں کی گرج، چمک اور فرشتے اس کی خوف سے اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہی گرجنے والی بجلیاں بھیجتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر انہیں جس پر چاہتا ہے گراتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ کافر اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ اب اتنی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اب بھی اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اللہ گرفت کرنے میں سخت ہے، اللہ سخت گرفت کرنے والا ہے، تو انہیں ان کی پکڑ ہوگی اور ان کے اپنے اعمال کا حساب ہوگا۔ لہو دعوت الحق، لہو اسی کے لیے ہے دعوت، پکارنا، اسی کو پکارنا، الحق حق ہے۔ یعنی اللہ جو اتنی قوتوں کا مالک ہے، جو اتنی قدرتوں کا مالک ہے، اسی کو معبود سمجھ کر پکارنا حق ہے۔ لہو دعوت الحق، اسی کو معبود سمجھ کر پکارنا حق ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، والذین، اور وہ لوگ جو یدعون پکارتے ہیں، من دونہ اس کے سوا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں، وہ لوگ یعنی کافر لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، لا یستجیبون، وہ نہیں پکار سنتے، وہ ان کو جواب نہیں دیتے، لہم ان کو، بشیء کچھ بھی، وہ ان کو کچھ جواب نہیں دے سکتے۔ تو جو کافر لوگ، اللہ کا انکار کرنے والے، مشرک لوگ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں، وہ تو ان کی پکار کا جواب ہی نہیں دے سکتے۔ تو معبود سمجھ کر کسی کو پکارنا حق ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا حق ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کو کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، مگر یعنی ان کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، اللہ نے مثال سے واضح کیا، ایسے ہے، الا مگر کا، جیسے باسط پھیلانے والا پھیلاتا ہے، کفیہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے، الی الماء پانی کی طرف، یعنی مگر ایسے جیسے کوئی اپنے دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلاتا ہے۔ کیوں؟ لیبلغ فاہ، تاکہ پہنچ جائے وہ پانی اس کے منہ تک، فاہ کہتے ہیں منہ کو، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پہنچ جائے، فاہ منہ تک۔ یعنی کوئی آدمی دور سے کھڑا ہوا اپنے ہتھیلیوں کو پھیلائے اور کہے کہ اس طریقے سے پانی جو ہے وہ میرے منہ تک پہنچ جائے، تو وما ہوا ببالغہ، وہ اس تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ پانی تو اس کی پکار کو نہیں سن سکتا، پانی اس کو جواب نہیں دے سکتا، پانی کے اندر یہ قدرت نہیں ہے
کہ وہ اس کے منہ تک خود سے پہنچے۔ تو یہ جو معبودان باطل ہے جن کو اللہ کے سوا پکار رہے ہیں، ان کے اندر تو قدرت ہی نہیں ہے کہ ان کی پکار کو سن سکیں۔ اگر بالفرض محال سن بھی لیں تو ان کے اندر جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ ان کو اس کو کوئی نفع پہنچانے کی طاقت نہیں ہے، اس پکارنے والے سے کسی ضرر کو، کسی مصیبت کو ہٹانے کی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو پکارتے ہیں وہ ایسے ہے جیسے کوئی آدمی دور سے کھڑا اپنے ہتھیلیوں کو پانی کی طرف پھیلائے اور چاہے کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، تو اس طرح تو پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے علاوہ کو پکارنا ایسے ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، نہیں ہے کافروں کی پکار الا مگر فی ضلال، گمراہی میں۔ اور کافروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے، اس کا کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جن کو وہ پکارتے ہیں نہ تو وہ ان کو نفع پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ وہ ان کو کسی نقصان سے بچانے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ بلکہ ان کی بات سننے کی، ان کو جواب دینے کی صلاحیت بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے پکارنا صرف کس کو ہے؟ اللہ کی ذات کو۔ پھر دیکھیے لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا حق ہے۔ تو توحید سب سے پہلا عقیدہ کہ توحید، اللہ کو ایک مانو، اللہ کے سوا کسی سے بھی کوئی امید رکھنا یہ شرک ہے۔ لہو دعوت الحق، اسی کو معبود سمجھ کر پکارنا حق ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، اور اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں لا یستجیبون لہم بشیء، ان کو کچھ جواب نہیں دے سکتے، الا مگر کباسط کفیہ الی الماء، مگر جیسے کوئی پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے، کیوں کہ لیبلغ فاہ، کہ اس کے منہ میں آ جائے، وما ہوا ببالغہ، وہ کبھی نہ پہنچنے والا ہو اس کو، یعنی وہ پانی اس کے منہ میں اس طرح کبھی، تو وہ تو پانی اس کی پکار کو بھی نہیں سن سکتا، اس کی مدد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کے اندر یہ قدرت اور طاقت نہیں ہے۔ تو معبودان باطل بھی ایسے ہیں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، یسجد سجدہ کرتا ہے، من فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی اللہ کے حکم کے آگے وہ انحراف نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم سے سرے منہ اختلاف نہیں کر سکتا، تو اللہ ہی کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے، اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردن جھکا دیتا ہے۔ کون؟ من فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، طوعا وکرہا، چاہتے ہوئے، وکرہا، اور نہ چاہتے ہوئے، خوشی سے یا ناپسندیدگی سے، آمادگی کے ساتھ طوعا، آمادگی کے ساتھ، وکرہن، اور مجبوری کے ساتھ، یعنی مسلمان مومن تو اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے طوعا، آمادگی کے ساتھ، طیب قلب کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اور کافر بھی، کافر کا مطلب، کافر کا اللہ کے آگے سر جھکانے ہے کہ اللہ کا نظام چل رہا ہے، کون کس وقت کس کو موت آئے گی۔ اب کسی کافر کو اگر موت آ جائے اور فرشتہ آ جائے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے آگے گردن جھکا دیتا ہے۔ بیماری اس کا کہیں کسی تکلیف میں آنا، تو وہ اللہ کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے کرہن، نہ چاہتے ہوئے، مجبوراً بھی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ وَظِلَالُهُمْ، یہ تو جو کچھ ہے وہ تو کیا، ان کے سائے بھی، ظلال کہتے ہیں ذل کی جمع سایہ، اور ان کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، بالغدوی، صبح کو بھی، والآصال، اور شام کو بھی۔ صبح شام اس لیے کہا کہ صبح اور شام کو سائے لمبے ہوتے ہیں، تو وہ تو کیا، ان کے سائے بھی صبح شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کو سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز، من فی السماوات والارض، جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، زمین اور آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی ہے،
وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، طوعاً و کرہن، چاہتے ہوئے و کرہن، نہ چاہتے ہوئے، آمادگی کے ساتھ بھی اور مجبوراً بھی، وظلالہم بالغدو والآصال، اور ان کے سائے بھی صبح شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ قل من رب السماوات والارض، قل فرما دیجئے، من رب السماوات والارض، کون ہے آسمانوں کا رب اور زمین کا؟ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان مشرکین سے، ان کافروں سے، اللہ کو نہ ماننے والوں سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ قل للہ، قل آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہے۔ یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہے، لیکن قرآن کی بہت ساری آیات اور احادیث یہ بتاتی ہیں کہ اگر ان سے بھی پوچھا جائے تو وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ اللہ۔ قل من رب السماوات والارض، کون ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے؟ قل اللہ، اے محمد آپ فرما دیجئے، اے میرے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، اللہ، آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ اللہ۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، قل آپ فرما دیجئے، افاتخذتم، کیا فا پس اتخذتم، تم نے بنا لیے، اتخذا، اتخذا، اتخذو، اتخذت، اتخذتا، اتخذتن، اتخذتم، کیا تم نے بنا لیا، کیا تم نے بنا لیا من دونہ اس کے سوا اولیاء مددگار، کیا تم نے اللہ کے سوا دوسرے مددگار بنا لیے؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، لا یملکون، وہ مالک نہیں ہے، لانفسہم اپنی ذات کے لیے، وہ اپنی ذات کو اپنی ذات کے لیے مالک نہیں ہے، نفعا نفع کے، ولا ضرا اور نہ نقصان کے، یعنی وہ خود اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، ان سے پوچھئے، افاتخذتم من دونہ اولیاء، کہ آپ نے اللہ کے سوا دوسرے مددگار بنا لیے؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، وہ آپ کو نفع اور نقصان کیسے پہنچائیں گے؟ وہ آپ کو فائدہ کیسے پہنچائیں گے؟ وہ آپ سے ضرر اور نقصان کو کیسے ہٹائیں گے؟ جو اپنی ذات کے لیے مالک نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وہ اپنے آپ سے ضرر کو ہٹا نہیں سکتے، وہ آپ کی کیا مدد کریں گے؟ قل هل يستوي العامى والبصیر، قل فرما دیجئے، هل يستوي العامى والبصیر، کیا برابر ہو سکتے ہیں عامہ اندھے، والبصیر اور دیکھنے والے، کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو موحد کی مثال کیا ہے؟ بینا کی، اور مشرک کی مثال کیا ہے؟ عامہ، نابینا کی۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طرح بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مشرک اور موحد بھی برابر نہیں ہو سکتے، اسلام والے، مسلمان اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یا آپ ان سے فرما دیجئے، حل تستوی الظلمات والنور، حل تستوی، کیا برابر ہو سکتی ہیں الظلمات، تاریکیاں، والنور اور روشنی؟ تو شرک کیا ہے؟ کفر، اور عصیان کیا ہے؟ تاریکیاں، اور توحید کیا ہے؟ نور۔ تو کیا تاریکیاں اور نور، روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے کہ نہیں برابر ہو سکتی، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، ام یا جعلوا للہ شرکاء، جعلوا انہوں نے بنا لیے ہیں، للہ اللہ کے، شرکاء شریک، کہ خلقوا انہوں نے بھی کوئی مخلوق تخلیق کی ہے، کخلق ہی اس اللہ کی تخلیق کی مثل، اللہ کی تخلیق کی جیسی انہوں نے کوئی ایسی مخلوق بنائی ہے، فتشابہ الخلق علیہم، کہ مخلوق متشابہ ہو گئی ان پر۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کیا جس طرح اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کردہ ہے، کیا جو یہ مشرک ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، کیا انہوں نے بھی اللہ کی طرح کوئی مخلوق تخلیق کی ہے کہ ان کی بھی مخلوق تھی اور اللہ کی بھی مخلوق تھی، اور ان پر یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا، اس لیے انہوں نے اللہ کے سوا ان کو بھی معبود بنا لیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔
جب ایسا نہیں ہے تو پھر کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ ایک اللہ کی کرنی چاہیے. ام جعلو، یا انہوں نے بنا لیے ہیں، للہ اللہ کے، شرکا شریک، کیا انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا رکھے ہیں؟ کہ خلقو، کہ انہوں نے بھی کوئی کسی چیز کو پیدا کیا ہے، کخلق ہی، جیسے اللہ کی تخلیق ہے. کہ فتشابہ الخلق علیہم، کہ تخلیق کا معاملہ جو ہے وہ ان پر متشابہ ہو گیا، ان پر مشتبہ ہو گیا کہ یہ تخلیق اس کی ہے یا اس کی ہے. لہذا ایسا نہیں ہے. جب تخلیق صرف اللہ کی ہے تو پھر عبادت بھی ایک اللہ کی ہونی چاہیے. ام جعلوا للہ شرکا، کیا جن کو انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے، خلقو، انہوں نے بھی کسی چیز کو پیدا کیا ہے، کخلق ہی، جیسے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. فتشابہ الخلق علیہم، پھر ان کی نظر میں پیدائش کیا ہو گئی؟ مشتبہ ہو گئی. قل اللہ، آپ فرما دیجئے، اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق ہے کل شیء، ہر چیز کا. اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے. وہو الواحد القہار، وہ اکیلا ہے، القہار، زبردست ہے، وہ واحد ہے اور زبردست ہے. تو لہٰذا عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ ایک اللہ کی. اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا شرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے. جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کی ملکیت نہیں رکھتے، تو وہ دوسرے کو نفع اور نقصان کیا دیں گے؟ پھر اس آیت کا ترجمہ دیکھیے. قل من رب السماوات والارض، آپ فرما دیجئے، ان مشرکین سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ قل اللہ، آپ ہی کہہ دیجئے کہ اللہ ہے. قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، پھر آپ ان سے پوچھئے، ان سے کہیے کہ کیا پھر بھی تم نے اللہ کے سوا دوسرے مددگار قرار دے رکھے ہیں؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. قل هل یستوی الاعمی والبصیر، آپ ان سے یہ بھی پوچھئے کہ کیا نابینا اور بینا برابر ہے؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، یا کہیں تاریکی اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اللہ کے شریک بنا دیے ہیں کہ انہوں نے بھی کوئی چیز تخلیق کی ہے، کخلق ہی، اس اللہ کی تخلیق کی جیسی. کہ فتشابہ الخلق علیہم، کہ تخلیق کا معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا. قل اللہ خالق کل شیء، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے. وہو الواحد القہار، اور وہ اکیلا اور زبردست ہے. انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، انزل، وہ اتارتا ہے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، وہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، یعنی بارش برساتا ہے. فسالت اودیۃ بقدرها، فسالت بس بہہ پڑتی ہیں، اودیہ وادن کی جمع، وادیاں، بقدرها، اپنے مقدار کے موافق. یعنی جب اللہ تبارک و تعالی بارش برساتا ہے تو اس سے کیا، وادیاں جو ہے، وادی کہتے ہیں جو دو پہاڑوں کے درمیان جگہ ہوتی ہے اس کو وادی، جو چٹیل میدان ہوتا ہے دو پہاڑوں کے درمیان. تو وادیاں جو ہے یعنی ندی نالے یہاں مراد ہے کہ وہ بہہ پڑتی ہیں بقدرها، اپنی مقدار کے موافق. کوئی چھوٹی ہے تو وہ اپنے حساب سے بہے گی، کوئی بڑی ہے تو اپنے حساب سے، جتنا ان کا ظرف ہے، جتنی ان کے اندر گنجائش ہے، وہ اس حساب سے بہہ پڑتی ہیں، یعنی وہ بارش کا پانی اپنے اندر لے لیتی ہیں. انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اترنا، اس سے مراد ہے آسمان سے قرآن مجید کا اترنا. فسالت اودیۃ بقدرها، اور پھر وادیاں بہہ پڑتی ہیں اپنی اس سے مقدار کے موافق، یعنی مسلمان ایمان مومنین کے دل، کہ وہ اپنی مقدار کے مطابق اس کو اپنے اندر اتار لیتے ہیں. جس طرح وادی یعنی نالے، ندی اپنے اس ظرف میں جتنا پانی سمیٹ سکتی ہیں سمیٹ لیتی ہیں. تو اس قرآن کے انوار و برکات سے مسلمان اپنے اپنے ظرف کے مطابق اپنے دل میں سمیٹ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مثالوں سے بھی سمجھاتے ہیں، بلکہ امثال القرآن جو ہے پورا ٹاپک ہے، اور اس پر ایک بہترین کتاب امام ابو الحسن علی الماوردی کی بھی ہے، جن کی تفسیر بھی ہے نکت والعیون.
انہوں نے امثال القرآن پر ایک بہترین کتاب لکھی ہے، الامثال والحکم، عربی میں ہے، یہ بڑی عمدہ کتاب ہے امثال قرآن کے حوالے سے۔ تو اس میں بھی اللہ مثال بیان کر رہے ہیں کہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے، فسالت اودیۃ بقدرها، پھر اس سے ندی نالے اپنی اپنی مقدار کے موافق کیا کرتے ہیں، بہنے لگتے ہیں۔ فاحتمل السیل زبد الرابیہ، فاحتمل پس اٹھا لیتی ہے سیل، سیلاب، بہاؤ پانی کا ریلا، زبدن کہتے ہیں جھاگ کو، یہ جب پانی بہتا ہے نا اوپر ایک جھاگ آ جاتی ہے، رابین پھولنے والی، جیسے آپ کبھی کسی سیلاب کو دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر پانی آ رہا ہوتا ہے تو سیلاب کے ساتھ کچھ جھاگ، خس و خاشاک، تنکے، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ اس کے اوپر آ جاتی ہیں۔ لیکن جو ہی پانی جوش مارتا ہے یا سمندر کے اندر یا نہر کے اندر تو وہ بالکل اس کو کنارے لگا دیتا ہے، اس خس و خاشاک کو۔ تو یہ جو باطل ہے نا، یہ اللہ نے تبارک و تعالیٰ ان کو کس چیز سے مثال دے رہے ہیں، خس و خاشاک سے، کہ یہ کسی چیز کو بھی نفع نہیں دے سکتے۔ یہ جیسے خس و خاشاک بے فائدہ سی چیز ہے نا، یہ بھی اور بیکار چیز ہے، تو باطل، حق جو ہے، حق کی مثال اس پانی کی ہے جو بہتا ہے، جا کے کھیتیوں کو سیراب کرتا ہے، اور باطل کی مثال کیا ہے، وہ جو زبد الرابیہ، اس پانی کے اوپر کیا ہوتا ہے، وہ جھاگ، ایک پھولی ہوئی جھاگ کی طرح ہوتا ہے باطل، اور باطل جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور اس بیکار ہونے والا ہے، کوڑا کرکٹ، بیکار کی چیز ہو جاتی ہے۔ تو فاحتمل السیل، پس سیل جو ہے وہ پانی کا بہاؤ، پانی کا ریلا، وہ اٹھاتا ہے زبد الرابیہ، پھولا ہوا جھاگ، اس نے اٹھا لیا۔ یا اس کی اور مثال دیکھی ہے، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، یا جیسے یوقدون علیہ فی النار، جسے تپایا جاتا ہے آگ میں، یوقدون علیہ جسے تپایا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے، فی النار آگ میں، کس چیز، کیوں، ابتغاء حلیہ، کیا بنانے کے لیے، کوئی زیور بنانے کے لیے، او متاع، یا کوئی سامان بنانے کے لیے۔ یعنی جب کسی دھات کو زیور بنانے کے لیے یا کوئی کارآمد چیز بنانے کے لیے آگ میں تپایا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی ایک جھاگ آ جاتی ہے، زبد مثلو، اس جیسی ویسی ہی جھاگ اس کے اوپر بھی آ جاتی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، کام کی کیا چیز ہوتی ہے، وہ دھات ہوتی ہے جس سے زیور بنتا ہے یا کوئی چیز بنتی ہے۔ تو جو اوپر آگ کی تپش سے جو میل کچیل، جو جھاگ اوپر آ جاتی ہے، اس کو پھینک دیا جاتا ہے، یا تھوڑی دیر کے بعد ہوا اسے ختم کر دیتی ہے اور اسے بالکل بیکار کر دیتی ہے۔ تو ان کی مثال جو ہے، آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، کذالک اسی طرح یضرب اللہ بیان کرتا ہے الحق اور حق کو، والباطل باطل کو، اللہ حق اور باطل کی اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو باطل کی مثال کیا ہے، اس جھاگ کی طرح ہے جو بالکل بے فائدہ ہے، جو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ جس طرح پانی کے اوپر زبد الرابیہ، وہ پھولی ہوئی جھاگ ہوتی ہے، تھوڑا سا پانی کا ریلا آتا ہے یا ہوا آتی ہے، وہ اس کو کنارے لگا جاتی ہے، تھوڑی سی دھوپ پڑتی ہے، وہ خشک ہو کے ختم ہو جاتی ہے۔ تو باطل کی مثال تو زبد الرابیہ کی ہے، اور حق کی مثال کیا ہے، سیل، پانی کی، بہاؤ کی، کہ وہ کھیتوں میں جاتا ہے، اس سے لوگ کیا کرتے ہیں، نفع اٹھاتے ہیں، پانی فائدہ مند، وہ دیر تک رہتا ہے۔ اور اسی طرح حق کی مثال کس کی ہے، دھات کی طرح ہے، جسے تپایا جاتا ہے کس میں، آگ میں، کہ کوئی زیور بنایا جائے یا کوئی سامان، کوئی چیز بنائی جائے، اور اس کے اوپر کیا آ جاتی ہے، زبد مثل، اس جیسی جھاگ، اور وہ کیا ہوتی ہے، تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتی ہے یا اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ کارآمد چیز کیا ہوتی ہے، وہ دھات، وہ زیور، وہ سامان، تو وہ حق ہے، اور یہ کیا ہے، باطل ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے حق اور باطل کو۔ فاما الزبد فیذهب جفاء، فاما الزبد جو جھاگ ہے، فیذهب جفاء، وہ خس و خاشاک ہو جاتی ہے۔
وہ سوکھ کر جاتی رہتی ہے. جفا کے میں نہیں بیکار چیز ہو جاتی ہے, وہ کوڑا کرکٹ ہو جاتی ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ, وَأَمَّا رہی وہ چیز مَا يَنْفَعُ النَّاسِ جو لوگوں کو نفع دیتی ہے, جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے, جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے, فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, وہ زمین میں باقی رہتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پانی ہے, وہ دھات ہے. تو یہ کیا ہے؟ حق ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال, اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے مثالیں. اس آیت کا پھر ترجمہ دیکھیے. انزل من السماء ماء, اللہ آسمان سے پانی, اللہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا. فسالت اودیۃ بقدرها, پھر اس سے ندی نالے اپنی اپنی مقدار کے موافق بہنے لگے. فاحتمل السیل زبد الرابیہ, پھر پانی کے ریلے نے پھولا ہوا جھاگ لیا. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ, اور جس چیز کو زیور یا کوئی سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں یا پگھلاتے ہیں, زبد مثلہ, اس میں بھی ویسی ہی جھاگ. جھاگ سے کیا مراد ہے؟ میل کچیل اوپر آ جاتا ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل, اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً, جو جھاگ ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ سوکھ کر کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے, سوکھ کر جاتا رہتا ہے, یا وہ کوڑا کرکٹ بن جاتا ہے, یا وہ بیکار کی چیز ہو جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ, اور جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے یعنی وہ پانی, فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, وہ زمین میں باقی رہتا ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح حق و باطل کی کیا کرتا ہے؟ مثال بیان کرتا ہے. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى, لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا, ان لوگوں کے لیے, الذین جنہوں نے, استجابوا پکارا, استجابوا پکار کا جواب دیا, لربہم اپنے رب کا, جن لوگوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا. الحسنى بھلائی ہے. للذین ان لوگوں کے لیے, الذین جو, لی کے لیے, الذین جو استجابوا جواب دیتے ہیں, یعنی آواز پر کیا کہتے ہیں؟ لبیک کہتے ہیں. کسے؟ لربہم اپنے رب کو. ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ الحسنى بھلائی ہے. والذین لم یستجیبوا لہ, اور وہ لوگ جو لم یستجیبوا اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے, اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتے. لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ, لو اگر انا بے شک, لہم ان کے لیے, ان کے پاس ہو, ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا ان کے پاس ہو, اور قیامت کا دن ہو, بلکہ اتنا یعنی زمین کی تمام دولت ان کے پاس ہو, مثلہ معہ, اور اس کے پاس اس کی مثل اور بھی ہو, یعنی اتنا اور بھی ہو, اور انہیں وہ فدیہ دے کر, انہیں وہ معاوضہ دے کر, ان سے جن کی جان خلاصی کی آفر ہو تو وہ بالکل تیار ہو جائیں گے. لافتدوا بہ, یہ ضرور اس کو بدلے میں دے ڈالیں گے. یعنی جو کافر لوگ ہیں, اگر ان کے پاس اتنی جو کچھ زمین میں سب کا سب ان کے پاس ہو, اور ومثلہ معہ, اور اتنا ان کے پاس اس کے جتنا اور بھی ہو, اور ان کو لگے کہ اگر یہ دے کر ہماری جان چھوٹ سکتی ہے تو وہ بالکل دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لافتدوا بہ, تو وہ یہ سب کچھ ضرور بدلے میں دے ڈالیں گے, لیکن اس دن کبھی ان کے کام نہیں آئے گا. اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم, یہی ہیں وہ کہ ان کے لیے سوء الحساب, برا حساب ہے, سخت حساب ہے. ومأواہم جہنم, اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وبئس المہاد, اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. للذین استجابوا لربہم الحسنى, ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے رب کی آواز پر لبیک کہا, الحسنى بھلائی ہے. والذین لم یستجیبوا لہ, اور جنہوں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا, لو ان لہم ما فی الارض جمیعا, اگر ان کے پاس ہو جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب ان کے پاس ہو, ومثلہ معہ, اور اس کی مثل اور اتنا اور بھی ہو, یعنی جتنا زمین میں ہے اتنا اور بھی ہو, لافتدوا بہ, تو یہ سب کچھ ضرور, لافتدوا فدیہ سے,
وہ ضرور بدلے میں دے ڈالیں کہ یہ لے لیں اور ہماری جان چھوٹ جائے، لیکن ایسا اس دن نہیں ہوگا۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے برا حساب ہے۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔